للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم، ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تر تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سما بھی، اور تمام تر حمد و ثنا محبوب دو عالم، شفیع معظم، نبی محتشم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، کہ جن کے صدقے میں خالق کائنات نے کل کائنات تخلیق فرمائی۔ بفضلہ تعالی ایک مرتبہ پھر ہم موجود ہیں رمضان المبارک کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان نور ایمان کے اندر، اور آج اللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے ہمارا پروگرام جامعہ اسلام آباد نیو کیمپس رواد سے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور اللہ رب ذوالجلال نے بڑا ان کو مقام عطا فرمایا، بڑی شانیں ان کو عطا فرمائی ہیں، اور آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے ہمیں آج وقت عنایت فرمایا، اور ہمارے اوپر آپ نے یہ کرم فرمایا کہ ہمیں آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو جتنا بھی میں آپ کا شکریہ ادا کروں کم ہی ہے، اور آپ جیسا کہ جان چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہیں وہ پرنسپل اور شیخ الحدیث ہیں جامعہ اسلام آباد کے، اور خلیفہ مجاز ہیں آستانہ عالیہ بکھی شریف کے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ پروفیسر شیخ الحدیث ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں، آپ نے وقت عنایت فرمایا، اللہ رب ذوالجلال آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ تو قبلہ استاد جی، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، اس کا جو آج کا موضوع ہے وہ چونکہ آج حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی بات کی جائے گی، تو آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب کے حوالے سے ہمارے سامعین تک کچھ پیغام آپ پہنچانا چاہیں۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد حمد و صلات، انتہائی عزت و تکریم کے لائق نور رمضان پروگرام کے جملہ ناظرین و سامعین، مجھے آج انتہائی مسرت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ رمضان المبارک کے ان مقدس لمحات میں ہمارے عزیز جامعہ اسلام آباد کے ہونہار فرزند مولانا ولید بن سفیر صاحب، جو پورے رمضان المبارک کے مختلف موضوعات پر نور رمضان کے عنوان سے تقریبات اور پروگرام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو مشکور فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے انتہائی خوشی ہوئی ان کا پروگرام دیکھ کر کہ ہر روز یہ بلا ناغہ بڑی کوشش کے ساتھ مختلف موضوعات پر مختلف علماء کرام کو بلا کر جو ہے وہ دین اسلام کی خدمت میں مصروف العمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی عزتیں عطا فرمائے، ان کے علم و عمل میں اخلاص میں مزید برکت پیدا فرمائے۔ تو ان کی خواہش تھی، اور میں بھی اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ نور رمضان کے پروگرام میں حاضری اور شرکت کی مجھے سعادت میسر ہے۔ تو آج الحمدللہ جامعہ اسلام آباد نیو کیمپس رواز سے براہ راست انہوں نے اپنے نور رمضان نشریات کا آغاز کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ آج کا دن 15 رمضان المبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور چشم پیارے نواسے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر، حضرت سیدہ خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لخت جگر، حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر اکبر، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ تو یہ ہماری سعادت ہے کہ آج الحمدللہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خانوادہ کے چشم و چراغ اہل بیت طہار کے عظیم فرد
جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبوب ترین شخصیت ہیں، سبحان اللہ، راکب دوش مصطفیٰ ہیں، دل بند علی المرتضیٰ ہیں، لخت جگر فاطمہ زہرا ہیں، اور برادر اکبر جو ہے شہید کربلا ہیں۔ اتنی نسبتوں کے حوالے سے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان ہے، تو یہ اہل ایمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان پاک ہستیوں کا تذکرہ، ان کا ذکر خیر محبت اور عقیدت سے کریں، تاکہ آنے والی نسلوں میں بھی ان کی محبت و عقیدت و احترام منتقل ہو، اس لیے کہ ان کی محبت، ان کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی نسبتیں نصیب ہیں، ایک ایک نسبت بے مثل و بے مثال ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا حضور علیہ السلام سے خصوصی تربیت نصیب ہوئی۔ ولادت باسعادت ہوتے ہی 3 ہجری 15 رمضان المبارک میں مدینہ منورہ میں آپ پیدا ہوئے، تو حضور علیہ السلام کی زیر تربیت حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 6 سال 4 ماہ رہے، جس امام الانبیاء کی نگاہ نبوت سے ایک لمحے میں آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، صحبت کے مرتبے اور مقام کو پا لیتا ہے جو ساری دنیا کے غوث کتب ابدال اولیاء مل کر بھی کسی صحابی کے رتبے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو جس شہزادے کو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا حضور علیہ السلام سے اتنی تربیت ملی ہو، ان کا رتبہ اور مقام کتنا بلند ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدا ہونے پر نام مبارک بھی رکھا، اور گٹی مبارک بھی حضور نے اپنے لوا مبارک کی دی، اور پھر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ کے کان میں آقا حضور نے اذان پڑھی، آقا حضور علیہ السلام نے نام مبارک رکھا، جو جبریل علیہ السلام نام بھی لے کر آئے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نام حرب رکھا تھا، کیونکہ اہل عرب جنگ سے محبت کرتے، جنگجو ہوتے تھے، خود بھی وہ شیر خدا تھے، تو انہوں نے حرب نام رکھا۔ حضور علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے کہ اے پیارے، ان کا نام تو رب تعالیٰ حسن رکھتا ہے، تو یہ نام گویا کہ حضور علیہ السلام نے رکھا۔ پھر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا قرب، اتنا پیار، حتیٰ کہ آقا حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے تو آپ نے باقاعدہ طور پہ بلوایا امام حسن مجتبی، بلوا کر آقا حضور علیہ السلام نے اپنی گود میں بٹھایا، اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی، اللہم انی احبہ فیحبہ، اے اللہ میں اس پیارے حسن سے پیار کرتا ہوں، اے مولا تو بھی پیار کر۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی نگاہ مبارک میں مقام امام حسن مجتبی، کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی، مولا میں پیار کرتا ہوں، میں نے انہیں محبوب بنایا ہے، تو بھی انہیں محبوب بنا۔ اور اس سے اگلی بات ہم سب کے لیے سبق ہے، اللہ کے پیارے حبیب کی دعا تو رب کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہے، مقبول ترین دعا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں سب سے عزیز اور محبوب ترین دعا وہ دعا ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتی ہے۔ تو حضور نے اگلی دعا بھی کی، وَيَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اے اللہ جو اس حسن سے پیار کرے تو اس کے ساتھ بھی پیار فرما۔ اب کوئی مسلمان محبوب خدا بننا چاہتا ہے، محبوب مصطفیٰ بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے حضور علیہ السلام کی ان شہزادوں سے پیار کرے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جن شہزادوں کو حضور نے پرورش بھی کی، تربیت بھی کی، اپنی گود میں بٹھایا، کندھوں پہ اٹھایا۔ صحابہ کرام نے ایک موقع پہ دیکھا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا، تو صحابہ کہنے لگے کتنی اعلیٰ سواری ہے شہزادے کی۔ حضور علیہ السلام تو کائنات سے اعلیٰ ترین ذات ہے نا، تو صحابی کہنے لگے کتنی اعلیٰ سواری ہے۔ آقا حضور نے فرمایا نعم الراکب، صرف سواری اعلیٰ نہیں ہے، سوار حسن بھی اعلیٰ ہے۔ تب بھی میرے امام اہل سنت مجدد دین ملت حضرت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی منظر کو دیکھ کر اپنے قصیدہ سلامیہ میں سلام عرض کرنے لگے،
عرض کرتے ہیں وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، جو دوش عزت حضور کے کندھے پہ سوار ہوا اس حسن مجتبی پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی کی شان ہے کہ حضور علیہ السلام نے کندھے پہ بٹھایا، بلکہ صحابی تو فرماتے ہیں ایک موقع پہ حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آقا حضور علیہ السلام نے اپنے پہلو میں امام حسن مجتبی کو دوران خطبہ بٹھایا ہوا تھا۔ آقا حضور دوران خطبہ توجہ کبھی امام حسن مجتبی کی طرف کرتے، کبھی صحابہ کرام کی طرف کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہ میں اس قدر عزیز رکھا ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے پہلو ہمارے لیے قابل تقلید ہیں، ان کی سیرت و کردار، ان کا حوصلہ، ان کا تحمل برداشت، ان کا جود و کرم اور سخاوت۔ ویسے تو یہ خاندان سارا چمنستان کرم ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جس چمنستان کرم کے پھول ہیں، میرے امام اہل سنت نے تو اپنی زبان میں یوں کہا تھا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، یہ حضور کا خاندان ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا کلی ہے تو حسن و حسین اس کے پھول ہیں، اس چمنستان کرم کے یہ پھول ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کرم کا خاندان، یہ تو سخاوت کا ہے۔ ان کی سخاوت اتنی مشہور ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ تو اپنا سارا گھر کا گھر اٹھا کے اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالا تھا۔ فقراء میں، مساکین میں اتنی سخاوت کے دل دادا تھے، اور 3 مرتبہ ایسے ہوا کہ اپنی آدھی جائیداد اٹھا کے بانٹ دی تھی، فقراء میں بانٹ دی۔ بلکہ ایک آپ کے پاس فقیر آیا، سائل آیا، بکاری آیا مانگنے کے لیے، ابھی آپ کے سامنے وہ اپنی حاجت اور سوال کرنے ہی لگا، آپ نے فوراً 10,000 درہم نکال کے اس کو دے دیے۔ اس نے عرض کی کہ اے آقا حسن، ابھی میں نے تو سوال بھی نہیں کیا تھا، آپ نے پہلی 10,000 درہم دے دیے۔ آپ نے فرمایا ہم نفوس سائل کے سوال کے سے بھی پہلے عطا کرتے ہیں۔ یہ ہے حضور کے خاندان والوں کی سخاوت، ان کا کرم اتنا وسیع ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جس خاندان سے میرا تعلق ہے نا وہ خاندان رسول ہے۔ حضور کے خاندان کے جو افراد ہوتے ہیں سخاوت ان کی مشہور ہے، آج بھی جو سادات نظام ہیں ان کی سخاوت پائی جاتی ہے معاشرے میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ہمارا خاندان ہے نا، ہم سائل کے سوال کرنے سے بھی پہلے اسے عطا کر دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ جو اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کرم کو بیان فرمایا اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے نا۔ آقا حضور کتنے کریم ہیں، آپ تو کسی سائل کو جواب نہ دیتے، لٹاتے نہیں تھے، خالی جو نہ زبان پہ لا آتا نہ اگر آتا۔ اللہ حضرت نے اپنے ایک شعر میں فرمایا نا، حضور علیہ السلام نہ تو یہ جواب دیتے میں نہیں دوں گا یا میرے پاس نہیں، یہ بھی نہ کہتے اگر ایسے کرے تو دوں گا، نہ بغیر شرط کی حضور عطا کرتے ہیں۔ تو آقا حضور علیہ السلام کے یہ نواسے کو بھی یہی حال تھا۔ آپ نے ایک سائل تو آیا وہ مانگنے کے لیے، اس نے عرض کر دیا تو آپ نے 50,000 اشرفیاں جو ہے نا بوری کے اندر باندھ کے آپ نے اس کو کہا لے جا ساری، وہ اٹھا نہیں سکتا تھا، پھر باقاعدہ آپ نے مزدوروں سے کہا کہ آپ اس کو اٹھوا دیں۔ اتنا سخی گھرانہ اور اتنے سخی حضرت امام حسن مجتبی، تب بھی اللہ حضرت نے لقب دیا سید الاسخیاء، سخیوں کے بھی یہ سردار ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ۔ جو سردار ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں نا، وہ پھر بڑے بڑے کام بھی کرتے ہیں۔ ایک امت پہ بڑا کڑا وقت آیا، آج کے آپ کے پروگرام میں میں سمجھوں گا پوری ملت کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ویسے تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی کی عبادت دیکھی جائے تو پیدل چل کے مدینہ منورہ سے 25 حج آپ نے کیے ہیں۔ مدینہ منورہ سے پیدل چل کے جانا بہت سارا ٹائم لگتا ہے، آج بھی گاڑی پہ بھی جائیں تو 4-5 گھنٹے لگتے ہیں، پیدل چل کے جاتے تھے۔ 25 حج آپ نے کیے، اتنا ذوق شوق تھا۔ اور پھر آپ جو ہے وہ بیت اللہ شریف میں طواف کعبہ کے لیے جب جاتے تو آپ پہ کپ کپی طاری ہوتی، اتنا خشیت الہی اور خوف خدا تھا، ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔
اور لوگوں نے عرض کی کہ کب کبھی کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ وضو کرتے ہیں نماز کے لیے پھر بھی کب کبھی طاری ہوتی ہے، طواف کعبہ کرنے جانا ہے پھر بھی کب کبھی طاری آپ کی کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے میرا رب مجھ سے پوچھ لے حسن آپ بیر کیا کرتے تھے، میرے گھر گھس آئے ہو، بیر کیا کرتے رہے ہیں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں۔ اگرچہ آپ اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرتے لیکن خوف خدا یہ تقوی کا یہ عالم تھا، سمجھتے تھے کہ رب تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا حسن بیر کیا کام کرتے رہے، اب میرے گھر میں آ گئے ہو۔ تو بیر والی حالت کیسی تھی؟ اگرچہ بیر کی حالت ان کی شریعت کے مطابق تھی لیکن پھر بھی خوف خدا کی وجہ سے انہیں یہ اندیشہ ہوتا ان کے جسم پہ کب کبھی طاری ہوتی۔ یہ ان کا زود تقوی کا عالم تھا اور ان کی سخاوت کا ذکر میں نے کر دیا، کتنا فقیروں میں بانٹتے تھے۔ اگر ان کے حوصلے کی بات بھی کی جائے، صبر کی تحمل کی جو آج معاشرے میں نہیں ہے، آپ پروگرام میں اکثر کہتے ہیں کہ اصلاحی پیغام ہونا چاہیے، تو معاشرہ آج جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو میں کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی بات بھی لوگ نہیں گوارا کر پا رہے، یہ حوصلے ختم ہو گئے۔ خاص طور پہ ہماری اسلام کی اخلاقی قدریں پامال ہو گئی، جو اخلاقیات ہیں اسلام کے آج وہ ہمارے اندر نہ رہے جبکہ ان کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا تھا، تو وہ معاذ اللہ کوئی آپ کے حوالے سے آپ خاندان کو برا بلا کہنے لگ پڑا۔ وہ دیہاتی تھا، جاہل تھا، اس کو سمجھ نہیں تھی۔ آپ نے کہا تو بھوکا ہے یا تجھے کوئی مصیبت آئی ہے ایسی باتیں کر رہا ہے؟ وہ پھر بات سن کے سنی کر کے پھر وہ ایسی باتیں کر رہا تھا۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ غلام سے کہا کہ اندر سے چاندی کا برتن لے کر آؤ اور اس اشرفیوں سے بھر کے اس کو کہا بھئی یہ لے لے۔ وہ دیہاتی حیران رہ گیا کہ میں تو برا بلا کہہ رہا تھا، انہوں نے مجھے اتنا نواز دیا۔ اسی وقت کہتا ہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ فرزند رسول ہیں، آپ اللہ کے پیارے رسول کے فرزند ہیں۔ اتنی سخاوت اور اتنا تحمل و برداشت کہ آپ نے برا بلا کہنے پہ ہمارا انتقام نہیں لیا، نشانہ نہیں بنایا تشدد کا، الٹا نواز دیا ہے، کرم کر دیا ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی کی طبیعت مبارک میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو حوصلہ تھا، جو صبر تھا، وہ بے شمار تھا، اور وحدت امت مسلمہ کے لیے، اتحاد امت مسلمہ کے لیے آپ کا کردار تاریخی کردار ہے۔ آج اہل سنت و جماعت کو بھی اپنی صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ میں اہل سنت کی جملہ بزرگوں قائدین سے عرض کرتا ہوں آج کے مبارک دن کی برکت سے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کے کردار کو دیکھیں۔ آپ جو ہے وہ تقریباً 6 ماہ آپ باقاعدہ طور پہ خلیفۃ المسلمین رہے، خلافت راستہ میں آپ بنتے، خلفائے راشدین میں آپ کا مرتبہ اور مقام ہے۔ لیکن جب امت میں انتشار اور افتراق کی صورت بنی، ظاہری طور پہ ایک اختلاف رائے تھا، لیکن اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جو کردار امام حسن مجتبی نے ادا کیا، وہ آج چاہیے کہ ہم اپنے نچلی سطح میں، گھر سے لے کر گلی محلے میں لے کر یونین کونسل سطح سے لے کر ملک گیر امت کے اتحاد کے لیے، وحدت امت کے لیے، اہل سنت کو اپنی صفوں میں اتحاد کے لیے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی کردار کو سامنے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے بہت بڑی قربانی دے کر، کس کے پاس خلافت ہو کہ اقتدار ہو، کون چھوڑتا ہے؟ جو ابھی حال ہی میں ہمارے سامنے ملک کے اندر ایک چیز آئی ہے، ایک آدمی کو اقتدار چھوڑنا پڑا تو اس کے لیے پوچھے کتنا درد ہے، کتنی تکلیف ہے۔ آج گزشتہ رات بھی کراچی میں اس نے کہا میں ساری زندگی یہ درد نہیں بھلا سکتا۔ تو حضرت امام حسن مجتبی پھر سخیوں کے سردار تھے، آپ سردار تھے نا، بڑے دل ہوتے ہیں سرداروں کے، سخیوں کے بڑے دل ہوتے ہیں، بڑے ان کے جو ہے جذبے ہوتے ہیں۔ تو امام حسن مجتبی نے اس وقت امت پہ کڑا وقت تھا، مشکل وقت تھا، آپ نے وہ سرداری کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حاکمیت کو، ان کے نظام کو، سلطنت کے امور کو وہ گوارا کر لیا، قبول کر لیا، اور امت کو درس دے دیا کہ کچھ اپنے پاس سے قربانی دے کر بھی اتحاد قائم کرنا پڑے تو حضور کی امت میں اتحاد چاہیے۔ اس اتحاد کے لیے آج چھوٹے سے بڑے ہر آدمی کو چاہیے، ہر لیڈر کو چاہیے کہ اہل سنت و جماعت کی صفوں میں اتحاد کی کوشش کرے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار جو عظیم کردار ہے، اس کو سامنے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اس بندے کو عزت دے گا جو اس کارنامے کو، اس کردار کو نبھائے گا۔ آج ہم جہاں پہ جامعہ اسلام آباد نیو کیمپس روات میں پروگرام یہ نور رمضان کر رہے ہیں، جس کا الحمدللہ 11 جنوری 2022 کو بروز منگل باقاعدہ یہاں پہ قبلہ مرشد گرامی
وارث علوم معارف حافظ الحدیث شیخ الحدیث پیر سید محمد نوید الاسر مشدی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستانہ علیہ بکھی شریف نے سنگ بنیاد بھی رکھا. مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب بھی تشریف فرما تھے, اور ممتاز مذہبی اسکالر محترم علامہ پروفیسر صاحبزادہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب بھی تشریف فرما تھے. یہاں پر ہی پروگرام کے موقع پر جہاں مفتی منیب الرحمان صاحب بھی تھے, ان کے ساتھ ایک بزرگ اہل سنت کے بہت بڑے بزرگ جو تنظیم المدارس کے چیئرمین ہیں امتحانی بورڈ کے, علامہ حضرت غلام محمد سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ تشریف لائے تھے. یہاں پہ تقریر کرتے ہوئے روات میں نیو کیمپس میں کہا تھا کہ نوید الحسن کا معنی بنتا ہے امام حسن مجتبیٰ کی نوید. ہمیں قبلہ پیر صاحب سے یہ توقع ہے, امید ہے کہ اہل سنت کو جوڑیں گے, اہل سنت کی وحدت برقرار رکھنے میں, اہل سنت کے لیے اتحاد کے لیے صلح جوئی کے لیے کردار ادا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قبلہ عالم حضرت صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو یہ حیثیت عطا فرمائی, ان کی طبیعت مبارک, ان کے اخلاق عالیہ, ان کا کردار مبارک اہل سنت کے اتحاد کے لیے ہمیشہ آپ تیار رہتے ہیں, کوشاں رہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی اپنی سطح پہ جتنے علماء کرام جس یونین کونسل میں ہیں, جس گاؤں میں ہیں, علاقے میں ہیں, آپس میں متحد ہو کر دین کا کام کریں گے تو پھر دین تخت پہ بھی آئے گا, پھر دین کا نظام بھی آئے گا, برکتیں بھی آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی کا صدقہ ہم سب حاضرین, ہمارے ناظرین, عزیزم فرزند جامعہ اسلام آباد محترم مولانا ولید بن سفیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو نور رمضان کو الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں, ان کے سامعین و ناظرین کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پائیں تن گھرانے کے صدقے, امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت کے صدقے اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو آباد و شاد فرمائے, سب کی نیک تمنائیں نیک دعائیں پوری کرے. اور جس مرکز میں یہاں جامعہ اسلام آباد کے مرکز میں بیٹھ کر آج نشریات ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ اس مرکز کو بھی شاد و آباد فرمائے. تعمیرات کا سلسلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ. پہلا یہ شعبہ علوم اسلامیہ کا جو بلاک ہے, اس کا اللہ کی مہربانی سے نیچے جو بیڈ بنایا گیا اس بھی 24 انچ کی رافٹ الحمدللہ ڈالی گئی, اور بڑے پیمانے پہ جو ہے اس پہ اخراجات بھی آئے, تقریباً 2 کروڑ تو بیسمنٹ میں صرف بیڈ پہ لگ گئے. مزید آگے جو ہے اس کا ریٹیننگ وال کا سلسلہ, کالم کی بڑھائی کا سلسلہ شروع ہے. آگے لنٹر انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد ڈالا جائے گا, اور عنقریب ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس یونیورسٹی کے رقبے میں اللہ کی مہربانی سے ایک عظیم الشان اس علاقے کی بڑی مرکزی مسجد کا سنگ بنیاد بھی عنقریب ہم رکھنے جا رہے ہیں. تو اس پروگرام کی وسعت سے بھی میں اس علاقے میں رہنے والے مسلمان یا جہاں کہیں بھی دنیا بھر میں اہل ثروت لوگ ہیں, ان سے گزارش ہوگی کہ اس نیک عظیم الشان منصوبہ جو ایک بین الاقوامی یونیورسٹی کا منصوبہ ہے, ملک و ملت کے سرمایہ کی تیاری کا منصوبہ ہے, اس میں ضرور جو ہے آپ بھی جو ہے وہ حصہ لیں. اللہ تبارک و تعالی سب کی کاوش کوشش کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا مشکور و ممنون ہوں, آپ نے وقت عنایت فرمایا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لائے. اللہ رب ذوالجلال آپ کا آنا بھی قبول و منظور فرمائے. تو سامعین کرام, حضرت صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز سے حضرت امام حسن کی سیرت کے حوالے سے ہمارے تک اور ہمارے ناظرین تک پیغامات پہنچائے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آج کی جو ہماری نشریات ہے وہ بالخصوص جامعہ اسلام آباد نیو کیمپس روات سے نشر کی جا رہی ہے. اور الحمدللہ بفضل تعالیٰ اہلیان من کے اللہ کے لیے یہ بہت ہی بڑی خوشخبری بھی ہے اور خوش قسمتی بھی ہے کہ ان کے اس علاقے کے اندر یہاں پہ اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہے. اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کی یہ مہربانی ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کے اندر بھی بہت بڑا ادارہ ہے, لیکن وہاں سے انہوں نے اس جگہ کا انتخاب فرمایا اور یہاں پہ آ کر وہ اس طرح دین کا پورے یونیورسٹی یہاں پہ قیام عمل کرنے جا رہے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چونکہ یہاں کے رہنے والے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سے جس قدر ہو سکے ہم اپنا حصہ جو ہے وہ دین کے کاموں کے اندر شامل کریں, اور بالخصوص جہاں اب ضرورت ہے ہمیں چاہیے کہ وہاں پہ ہم خرچ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے مالوں کو اپنے اس ادارے پہ لگائیں. تو اللہ رب ذوالجلال ہمارا مال جو ہم ادارے پہ لگائیں اسے بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں. تو اللہ رب ذوالجلال ہمارا یہاں بیٹھنا اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کے یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ تعالی آج کا یہ موضوع اپنے اختتام کی طرف چلتا ہوا, کل انشاءاللہ تعالی نئے موضوع کے ساتھ نئے مہمان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.